السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے قربانی والا قصہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر اب جوان ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے نکاح کیا جو مکہ میں ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بہو کے پاس تشریف آور ہوئے۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے میاں بیوی کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اچھا ذکر نہ کیا، وہ شکایتیں کرنے لگ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ شکار سے واپسی پر بیوی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے جواب دیا وہ میرے باپ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، چنانچہ تو اپنے گھر چلی جا۔ ایک عرصہ گزرنے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، لہٰذا مکہ پہنچ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ انہوں نے سلام کہا اور دریافت کیا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں، اور ان کی گزران کے بارے میں پوچھا تو بہو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا جب آپ کے خاوند آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک عرصے کے بعد انہیں خیال آیا کہ وہ ایک دفعہ اپنے ترکے کو دیکھ آئیں، چنانچہ وہ مکہ میں تشریف آور ہوئے اور زمزم کے پاس سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے کے بعد مل رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ میری مدد کریں گے؟ جواب دیا جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا گھر بناؤں۔ ساتھ ہی ایک ٹیلے پر اشارہ کر کے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ گھر بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے پر اتفاق کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ کا بتا دیا تھا جہاں پہلے کعبہ ہوا کرتا تھا۔ کعبہ پہلے سے ہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ بنایا تھا، لیکن وہ پھر طوفان نوح میں تباہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اسے بنانے والا تعمیر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے پہلے ہی کعبہ کو اٹھا لیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو اٹھایا نہیں گیا تھا بلکہ دوسرے مکانات کے ساتھ طوفان میں ہی یہ بھی بہہ گیا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بناتے جا رہے تھے اور سیدنا اسماعیل پتھر ڈھونڈ کر لا رہے تھے، اور ساتھ میں جو کہہ رہے تھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلع کیا ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب کی سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسلوں میں سے اپنی فرما بردار امت اٹھا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہمیں معاف فرما، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 127 ہے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا سا پتھر اٹھا لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ گئے اور تعمیر سے فارغ ہونے تک بلند دیوار کے برابر ہی رہے، اور یہ پتھر بیت اللہ کی دیوار کے نیچے ہی رہا۔
جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان پڑ گیا تاکہ وہ جہان کے لیے نشانی بن جائیں۔ حالانکہ پتھر سخت تھا، نرم نہیں تھا، اور جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دے دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ سورہ حج میں آیت نمبر 27 ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور وہ اونٹ دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قریبی پہاڑ جبل ابی قیس پر چڑھ کر اللہ کے نام سے یہ اعلان کیا، لوگوں، تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، لہٰذا تم اس کا حج کرو۔ انہوں نے اعلان کرتے وقت دائیں اور بائیں جانب اپنا چہرہ کیا، جیسے آج نماز کے اذان کے لیے مؤذن کرتا ہے۔ آپ کی یہ پکار اللہ تعالیٰ نے ہر روح کو سنا دی جسے اس نے پیدا کرنا تھا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بیان ہے کہ روحوں کو جسموں کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا کر دیا گیا تھا، اور پیٹ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے روح کو گوشت کے ٹکڑے میں پھونک دیتا ہے، اور روح اس میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس روح کو سنا دیا جو ابھی پیدا بھی نہ ہوئی تھی، چنانچہ جس نے تلبیہ پکارا وہ حج کرے گا۔ تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک، اور جس نے تلبیہ نہ پکارا وہ کبھی حج نہ کر سکا۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ آپ کا بلانا میں بار بار قبول کرتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک کا معنی ہے، یا اللہ آپ کا بلانا میں بار بار قبول کرتا ہوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی، وہ بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے تھے، چنانچہ آپ کے بیٹوں کی تعداد 12 تھی۔ ان میں ایک کا نام نابت ہے جو سب سے بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ذہب کا حلقہ یہی ہے۔ نابت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور یہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جائے۔ آیت نمبر 129 ہے سورہ بقرہ کی، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پہلی اولاد کی بات ہو رہی ہے جن کا نام نابت ہے، اور اس کے بعد جو عدنان ہیں، نابت اور عدنان کے درمیان کافی ساری کڑیاں ہیں جو گم ہیں، تو ان کا پتہ نہیں ہے، اور عدنان کے بعد جتنی بھی کڑیاں ہیں ان سب کے نیم میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ نابت اور عدنان کے درمیان جو پشتے ہیں ان کی تعداد 6 ہیں، اور ان سب کے سب جو ہے وہ حرم مکی میں قیام کیا تھا۔ اس کے باوجود ان 6 افراد کے نام یاد نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ ذکر فرماتے ہیں تو جزم کے ساتھ عدنان تک پہنچتے اور اس کے بعد رک جاتے اور فرماتے ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، یعنی کہ نسب لکھنے والے غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کے درمیان بہت سی قومیں ہیں، یعنی اس میں سے کچھ ایسی قومیں ہیں جو مس ہیں، ان کے نیم جو ہیں وہ مس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عدنان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں عبداللہ بن عبد المطلب تک نسب مبارک بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بس یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے وہ مجہول ہے، وہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہے، کچھ نیم مس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے عبداللہ بن عبد المطلب تک سارے نیم بالکل ٹھیک ہیں۔ باقی آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ تعالی نسب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کا وقت لگانا قبول فرمائے۔